ویلکم بیک فرام دیرک ناظرین. اس وقت بات کر رہے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بجٹ کے حوالے سے. لاہور کے لیے تقریباً 20 ارب سے بھی زائد کا جو بجٹ ہے، یہ ساری کی ساری رقم جو ہے بیوروکریسی کے رحم و کرم پر ہے. کوئی اس کا احتساب کرے گا تو کیسے کرے گا، یہ سوال ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ، کیا یہ رقم جس طرح اناؤنس کی گئی، کیا یہ جس طرح فائنینشیل پاورز کو استعمال کیا گیا، کیا یہ آئینی تھا، کیا یہ قانونی تھا؟ اور ہمارے پاس جو جواب اس کا مل رہا ہے کہ فائنینشیل پاورز کا استعمال بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، اور نئی ترقیاتی اسکیموں کا اجرا بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے. جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کا حق ان کو حاصل ہے جو لوگ منتخب ہوں گے. قانون ہمیں یہ بتاتا ہے، آئین یہ بتاتا ہے. 148 شک کے تحت فائنینشیل پاور صرف منتخب لوگوں کو حاصل ہے، ایڈمنسٹریٹر کو نہیں. ایڈمنسٹریٹر صرف انتظامی امور چلانے کے لیے آئے تھے اور یہ اس وقت لگائے جاتے تھے جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا، اور انہوں نے ابھی سے عارضی 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اور اس پہ 1 ارب سے زائد کی رقم خان صاحب انہوں نے رکھی ہے سٹیزن کمیونٹی بورڈز کے لیے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ساتھ عوام 20% دیتے ہیں، 80% حکومت پے کرتی ہے منصوبہ. اس میں نجم بھائی ایسے ہے کہ ٹھیکے پہ سارا لاہور انہوں نے دے دیا ہے. اب جیسا کہ حمزہ شہباز خالی کرا رہا ہے کوٹ لکھپت بنڈی اور ڈائیوو کو دی جا رہی ہے، ایسے ہی مختلف ٹھیکے بھی دیے جا رہے ہیں. 20% بھی ٹھیکیدار سے لیے جاتے ہیں، کمیونٹی کو شامل ہی نہیں کیا جاتا اور اسے ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے سارا. وہ اسی سے کھائے کمائے اور ان کو بھی پے کرے. اور جو ہے یہ بتائیے گا، یہ رقم جب ہم 1 سال کے اندر، مجھے نہیں پتا بلدیاتی انتخابات کب تک ہونے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے؟ ابھی تک کوئی واضح کوئی ڈیٹ ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے بھی کوئی ڈیٹ نہیں. 18ویں ترمیم کے تحت تو یہ صوبوں کو آ گیا، صوبوں کو آ گیا تو اب کرائے کیوں نہیں کراتے الیکشن؟ آپ اپوزیشن لیڈر رہے ضلعی اسمبلی، مجھے جاننا یہ ہے کہ 20 ارب کی رقم جو ہمارے ڈی سی او کے اختیار میں ہے، جونیئر ترین آفیسر کی جیب میں ہے، اس کی دستوں پہ ہے، کہ جسے اس کا احتساب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں 1 روپے جب تک عوامی نمائندے اس میں شامل نہیں ہوں گے، اسے دائرہ کار کو نہیں بڑھائیں گے، اسکیمیں اناؤنس نہیں کریں گے پبلک کی جا کے کہ یہ گلی، یہ سڑک یہ بننی ہے، یہاں پی سی سی ہونی ہے، یہاں سیوریج پڑنا ہے، جب تک عوام کو انوالو بھی نہیں کریں گے یہ گھپلے ہوتے ہی رہیں گے. میرے اس میں ایک سوال ہے. دیکھیں آپ پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ رنگ روڈ، ملتان روڈ، کلمہ چوک، بھٹا چوک جو بھی تھے منصوبے شروع ہوئے، مجھے یہ بتائیں ضلعی انتظامیہ نے کیا کیا؟ ایل ڈی اے نے وائی جنکشن مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا، ضلعی انتظامیہ کے اس طرح سے پروجیکٹ اوپر کیوں نہیں آ سکے؟ پھر ڈی سی او احد خان چیمہ صاحب ایڈمنسٹریٹر لاہور بھی ہیں، ڈی سی او بھی ہیں، چیئرمین ایل ڈی اے بھی ہیں، لیکن وہ چیئرمین ایل ڈی کے شاید قانون جانتے نہیں ہیں کہ اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. ایل ڈی اے میں جتنے بگار ہیں کیا وہ اس کے رسپانسبل نہیں ہیں؟ اتھارٹی کی میٹنگ میں 1 گھنٹہ لیٹ جانا اور جا کے صرف اپوز کر دینا فیصلوں کو کہ یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور ہے. صرف ایک چیئرمین کا یہ اختیار نہیں ہوتا، یہ دائرہ کار نہیں ہوتا. اور آپ ایک ڈی جی ایل ڈی اے کو دیکھیں، ڈی جی پی ایچ اے کو دیکھیں، مطلب کہ میں پھر کرٹیسائز، میں صرف موازنہ کروں گا ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے کہ ایل ڈی اے میں جو بگاڑ پیدا ہوئے، چیئرمین کی ذمہ داری ہے، چیئرمین کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ جب تک ایل ڈی اے کے جو ڈی جی کو اضافی چارج دیا ہو گیا اس کے پاس پوری اتھارٹی نہیں ہے. تو کیا چیئرمین کا حق ہے، چیئرمین کا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کرے؟ وہ اس پہ بھی کام نہیں کرتے. اصل میں جو بات خان صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم بار بار بات کریں کہ ایک جونیئر افسر کو آپ جب اختیار دے دیتے ہیں، وہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. کلمہ چوک کی آپ کے سامنے مثال ہے. کلمہ چوک کا ٹھیکہ اور ریبے معلوم روڈ کا ٹھیکہ کسے دیا گیا ہے؟ جو چیف انجینئر تھے ایل ڈی اے کے، ادھر سے انہوں نے چھٹی لی، ادھر سے شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹھیکہ سارا دے دیا اور سنگل ٹینڈر پہ. اس پہ ایک ٹی وی چینل پروگرام بھی مکمل اپنا کھری بات پہ کر چکے ہیں، پر یہاں دیکھنے والا پوچھنے والا احتساب کوئی نہیں. جسے مرضی دے جی، کوا سفید ہے یا کالا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جہاں مرضی جو مرضی فیصلہ کرے ٹھیک ہے. صحیح. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم افسر کی بات کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں آپ اختیارات دے دیتے ہیں، عوامی نمائندے تو جواب دہ ہوتے ہیں. اس افسر کے ہوتے ہوئے ایشوز کیا حکومت کے لیے کیا بدنامی کا باعث بن رہا ہے؟ آپ سبزی منڈی کو منتقل کر رہے ہیں، کون اس چیز کو، ڈی سی او جو ہے اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے سارے کا سارا، اور ڈی سی او کو مانیٹر کرتے ہوئے وہاں پر لوگوں پر تشدد ہوتا ہے، نئی سبزی منڈی بنتی نہیں ہے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہوتی، اور وہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتا ہے. یہ بھی تو لائی ہے کس پرپز کے لیے خالی کرائی، وہ ابھی تک جواب کوئی نہیں ہے. ابھی تک جواب کوئی نہیں ہے. ہم نے یہاں کام یہ کرنا ہے، بڑا کوئی جواب نہیں ہے جی اس کا ابھی تک. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائیوو کو دے دی گئی ہے اور انڈر ڈیلنگ ہو چکی ہے، اور خالی تشدد سے خالی کرا کے یہ حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا ہے
اور یہ اس لیے حکومت کا سربراہ ہے جو کہتے ہیں جی ہم نے اڈے منتقل کر دینے ہیں، لاری اڈے کو جو ہے باہر منتقل کر دینا ہے، اور وہاں پر شاہدرہ کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹر بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس چیز کا جواب دینے والا نہیں ہے کہ ہر گاڑی سے جو 400 500 200 300 500 روپے تک 1000 روپے تک فیس لی جاتی ہے، اڈا فیس جو اربوں روپے جمع ہو چکے ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ سبزی منڈی کی جس طرح نجم بھائی ابھی بات ہو رہی ہے کہ کوٹ لکھپت منڈی کو گجمتا کے مقام پہ جو منتقل کیا گیا ہے وہاں پہ سہولیات تو پہلے ہی نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا جی آپ کاروبار اپنا شروع کر دیں، چلے وہاں تو کاروبار ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ نے کچھ عرصہ قبل جو وہاں کا ٹھیکہ دیا تھا وہ ایک ایسے ٹھیکیدار کو دیا تھا جس نے پہلے کبھی بڑا پروجیکٹ نہیں کیا، اس کے بعد اس سے وہ ٹھیکہ لے لیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اب ایک چیز سامنے آج یہ آئی ہے کہ جو اب ٹھیکہ دیا گیا ہے واپس جس ٹھیکیدار کو، وہ وہی ٹھیکیدار ہے جس سے پہلے انہوں نے ٹھیکہ واپس لیا تھا۔ اور باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ضلع انتظام جو ڈی سی او ہے اس کی باقی کارکردگی کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو ڈی سی او صاحب کا میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سابقہ ڈی سی او تھے وہ سنڈے بازار جو لگتے ہیں، اتوار بازار لگتے ہیں، اس میں 5 سے 6 بازار وہ ضرور وزٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہاں پہ شہریوں کو کیا سہولیات جو دی جا رہی ہیں، لیکن جب سے یہاں چیمہ صاحب آئے ہیں کوئی بھی سنڈے ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی باہر نکل کے وہ سنڈے بازار جو ہے اتوار بازار ہیں ان میں گئے ہوں، انہوں نے کوئی آج تک کسی اتوار بازار میں نہیں گئے، ایونٹ جاتے ہیں سنڈے کے سنڈے۔ اچھا، حاضری لگوانے۔ اور دوسری آپ تجاوزات کی جو بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے شہر میں آپریشن شروع کیا تو یہ کہا گیا تھا کہ جی جو چھوٹا طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہوگا، اس کے لیے ہم ماڈل بازار بنا رہے ہیں، ریڈی بازار بنا رہے ہیں، بڑے منصوبے سامنے آئے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر کہیں بنا بھی رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو یہی کہیں گے کہ جی ہم ہر ٹاؤن میں بنا رہے ہیں، اس کا کام چل رہا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ پہلے وہ بناتے، وہ بازار بناتے، ریڈی بازار بناتے، ماڈل بازار بناتے، دین یہ آپریشن شروع کرتے، لیکن وہ ابھی تک کہیں بھی نہیں بنے۔ کیوں حضرت یہ ریڈی بازار تھے جو غریب آدمیوں کو جب بے روزگار ہونے کی بات کر رہی ہم نے ایشو اٹھایا تھا، یہ جی اس کی سیمپلنگ کرائی گئی، ریڈیل بنوائی گئی، بھٹا صاحب نے اس پہ ورکنگ جاری تھی، جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے پھر وہی کام پتانا شروع کر دیا، جہاں کوئی نون لیگ کا ورکر آ جاتا ہے چھوڑ دو اس کا ڈا دو، یہ پسند ناپسند۔ یہ نجم پک اینڈ چوز شروع ہو گیا دوبارہ، بالکل جب احد خان چیمہ صاحب آئے ہیں پک اینڈ چوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بھتہ خوری جاری ہے، پارکنگ کی ناجائز فیسیں لی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کرپٹ ترین ٹی ایم اوز بیٹھے ہیں، میں ہر پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ احد خان چیمہ صاحب نے کرپٹ ترین ٹی ایم اوز لگائے ہیں مختلف ٹاؤن ایڈمنسٹریٹرز، اور وہ بھی بیرون ملک چھٹیاں لے کے کئی گئے ہوئے ہیں، کئی ہیں، کوئی عملے کی کمی ہے، ان کو مشینری کی کمی ہے، یہ پھر اربوں کا بجٹ پاس کر رہے ہیں اور ہر چیز کی کمی ہے۔ صحیح ہے، کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آتی۔ آپ نے جو بات کی نا پارکنگ سٹینڈز کے حوالے سے، وہ بھی عمران آپ کی بھی رپورٹس چل چکی ہوئی ہیں، پورے شہر میں اس وقت اوور چارجنگ کی جا رہی ہے، پورے شہر میں اس وقت اوور چارجنگ کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کہتی ہے جی ہمارا ریٹ ہے 10 روپے گاڑی کا اور 5 روپے موٹر سائیکل کا، آپ شہر میں کسی جگہ چلے جائیں آپ کو 20 روپے سے کم پہ گاڑی پارک کرنے کی، اور بعض جگہوں پہ 30 روپے چارج کیے جا رہے ہیں۔ جو نجم بھائی ٹھیکیدار ہیں ان سے بات کی جائے تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نیلامی میں اٹھائی مہنگے داموں ٹھیکے ہیں، ہم کیسے کریں؟ پول میں ٹھیکہ لیا ہے، پول میں ٹھیکہ لیا، سرکاری افسروں کو پیسے دیے ہیں، آپ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ ایک ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر، ٹاؤن میونسپل آفیسر کی مرضی کے بغیر کوئی ٹھیکہ چلا سکے نجم بھائی؟ ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر شہری سمجھتا ہے، یہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ آپریشن انہوں نے ناکام کر دیے، صارفین کو سہولیات انہوں نے ناکام کر دی، رمضان المبارک آنے والا ہے، اشیاء کی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکے، سستے پوائنٹس نہیں ڈکلیئر کر سکے، رمضان المبارک میں کیا خصوصیات، کیا صارف کو سہولیات دیں گے، گھی آئل کی قیمتیں کیا، ضلع انتظامیہ کو کہیں تو کوئی رول نظر آئے۔ ہم بھی لوگوں سے روز ملتے ہیں، 100 شہری ہمیں اپنے دکھڑے روتے ہیں، ضلع انتظامیہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیا کردار رہا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ایک ایسے افسر جو بہت جونیئر ہے، ہم پورا ذمہ داری، میں اکبر صاحب سے تھوڑی سی یہاں پہ اختلاف کروں گا کہ ہم نون لیگ پہ پوری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، کیونکہ سجاد بھٹا صاحب بھی اسی نون لیگ کے دور میں ایڈمنسٹریٹر تھے، اسی نون لیگ کے دور میں کام کرتے رہے ہیں، لیکن فرق پڑتا ہے کمپیٹنسی کا، کہ اب جس بندے میں قابلیت ہی نہ ہو اس کو کتنا کو چلا لیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، میں خاص طور ایک بات کرتا ہوں، مثلا پورے شہر میں اگر پارکنگ سٹینڈز ہیں ان پہ اوور چارجنگ کی جا رہی ہے، اور میں ایک عام آدمی ہوں، آپ ایک عام آدمی کے طور پہ جاتے ہیں، آپ کو نظر آیا تھا اوور چارجنگ کی جا رہی ہے، اور لیکن اس کے باوجود اس کا کہیں نوٹس نہیں لیا جاتا، تو پھر دو چیزیں سامنے ہیں کہ یا جو متعلقہ افسر ہے جس نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ یا تو نااہل ہے، یا وہ ہو سکتا ہے اس کو نظر ہی نہ آتا ہو، وہ اندھا ہے، اور یا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے، اس میں سے اس نے حصہ آتا ہوگا، اس وجہ سے دیا جاتا ہے
جب بندوقوں کے زور پہ ٹھیکیداری دلام ہو. صحیح. اب پچھلا جو ٹھیکے ہوئے ہیں وہاں کیا گولیاں چلی ہیں, گنڈا گردی ساری گنڈا گردی کی جاتی ہے. اور پرائز کنٹرول کمیٹی کی بات کر رہے تھے, میں بریک سے واپس آؤں گا, بات کروں گا پرائز کنٹرول کے حوالے سے کیا کیا جاتا ہے. ایک موصوف جن کو پرائز کنٹرول ضلعی حکومت کی طرف سے اس کے ذمہ دار بنایا گیا, وہ موصوف نہ اپنے دفتر میں نظر آتے ہیں نہ وہ کہیں شہر میں نظر آتے ہیں, اور جو چاہے, اور اگر کوئی مجسٹریٹ کہیں زیادتی کر رہے ہیں ان کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. عجیب و غریب اس شہر کا نظام چل رہا ہے, سمجھ نہیں آتی. اور اس شخص کے ہاتھ میں پھر ایک مرتبہ 20.5 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے دے دی گئی ہے. جاؤ ٹھیکیداروں سے مکمکہ کر لو, جو کروانا ہے کروا لو, جو جس نے کرنا ہے کر لے, اور آئے اور انصاف سے مل کر معاملات طے کر لے. احتساب کہیں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر ان کا احتساب ہو سکے. بات کو جاری رکھتے ہیں اس بریک کے بعد بھی.